خداوند کے قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ حرام کاری یعنی اڈلٹری یہ گناہ ہے، اور بائبل مقدس میں اس کے حوالے سے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ دو قسم کے گناہ ہیں، ایک اڈلٹری ہے، دوسرا اسی کے آگے ہے فورنیکیشن، جنسی بے راروی۔ اور یہ دونوں گناہ جو ہیں یہ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کو الگ کرنے کے لیے حرام کاری اور جنسی شہوت پرستی جو ہے اس میں فرق اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اڈلٹری جو ہے، حرام کاری، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ شادی شدہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو حرام کاری کہا جاتا ہے۔ اور فورنیکیشن جو ہے یہ دو غیر شادی شدہ افراد یا لڑکی لڑکا یا کوئی بھی غیر شادی شدہ آپس میں جب تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کو فورنیکیشن کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے کہ حرامزادے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ ہمارے بدن خدا کے جلال کے لیے ہیں، اور حرام کار لوگ جو ہیں، جو زناکار لوگ جو ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ لیکن جدید دور کے اندر رہتے ہوئے یہ گناہ بہت زیادہ عام ہے، اور ابلیس بڑے زور کے ساتھ ان گناہوں کو زندگیوں سے کروا رہا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں اویئر نہیں، کیونکہ وہ اس گناہ کی دلدل میں دھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر حرام کاری اور زناکاری یہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے جدید دور ہے، سوشل میڈیا ہے، جنسی بے راروی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، بلکہ اس کو ایک لائف سٹائل بنایا جا رہا ہے اپنی جسمانی لذت کے لیے۔ تو اس میں ہر ایج، ہر شعبے سے لوگ رفتہ رفتہ اس جال میں کیا کر رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایسے گناہوں سے بچے رہیں۔ فورنیکیشن، زناکاری، ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ایک لفظ ہے پورنیا، اور اسی سے فورنیکیشن کا لفظ ملتا جلتا ہے، اسی سے نکلا ہے۔ تو پورنوگرافی یعنی ایسی فحش اور غلط ویڈیوز اور تصویروں کو دیکھنا، اور ان کو دیکھ کر جب ایک شخص آہستہ آہستہ ان کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ان عادتوں میں پڑ جاتا ہے، تو وہ ان سے اس کی جان چھڑوانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر بے چینی، اپنی زندگی کے اندر فرسٹریشن کا شکار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب کہ موبائلز ہمارے ہاتھوں میں ہیں، تو ہمارے سامنے بھی یہ آزمائش آ سکتی ہے، اور اس میں جب کوئی پھنس جاتا ہے تو پھر میرے عزیزو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جنسی گناہوں اور ایسی چیزیں جو ابلیس ہمارے سامنے ہمارے سامنے ایک جال کے طور پر، ایک بائٹ کے طور پر رکھتا ہے، ہم ان سے ہوشیار رہیں۔ شادی شدہ لوگ، جیسے کہ حرام کاری جیسا گناہ ہے،
وہ ان کے سامنے لے آتا ہے، اور اسی طرح جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کے سامنے بھی۔ اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک شخص روح کے کاموں میں بڑھنا شروع ہو۔ دو چیزیں ایک دوسرے کے متضاد، روح کے پھل ہیں ایک طرف اور دوسری طرف جسم کے کام ہیں۔ اگر ہم روح کے کاموں میں بڑھیں گے تو یہ درست ہوگا کہ ہم جسم کے کاموں میں کم ہوتے جائیں گے۔ روح کے پھل یعنی محبت، خوشی، اطمینان، علم، تحمل، پرہیزگاری، یہ ساری باتیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، پاکیزگی میں چلتے ہیں، اور جیسے جیسے پاکیزگی میں ہم بڑھتے جاتے ہیں، اسی قدر ہماری زندگی میں سے یہ جو سن ہے حرام کاری کا، اڈلٹری کا، فورنیکیشن کا، میرے عزیزو، ہم اس سے بچے رہیں گے۔ اور آج کی نوجوان نسل، آج کی بہنیں، آج کے بھائی، آج کے بچے کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں جب کہ وہ ہولینس میں، پاکیزگی میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ اور یہ جو ابلیس کے بچھائے ہوئے جال ہیں، ان سے اویئر رہ سکتے ہیں روح القدس کی رہنمائی میں۔ جب ہم پرستش کو اپنی عادت بنائیں گے، جب ہم کلام کی روشنی میں چلنا شروع ہوں گے اور اس کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے سال کے اندر کہ ہم نے ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کلام سے نہ دائیں مڑنا ہے اور نہ بائیں مڑنا ہے، خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔